بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ابھی مجھ سے ملنے کے لیے مولانا صاحب آئے، ٹھیک؟ اور قیوم بھائی کو میں جانتا ہوں بھوری، تو یہ جب جانے لگے تو کہو بھائی حضرت ٹھیک ہے، قیوم بھائی سے ذرا میرا سلام کرو۔ معاملہ ہے تبھی تو، جسے میں نہیں جانتا اسے میں سلام بھی نہیں کہتا، جس سے میرا رابطہ نہیں ہے میں کہتا نہیں، جس سے رابطہ ہے اس کو کہہ دیتا ہوں، ہے نا؟ ہائے ہائے جبریل وہی لے کے جا رہے ہو میرے نبی پر، نوح پر بھی سلام بھیجتا ہوں، ابراہیم پر بھی سلام بھیجتا ہوں، الیاس پر بھی سلام بھیجتا ہوں۔ ہائے ہائے سلام اسی پر بھیجا جاتا ہے جس سے رابطے قریبی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے کتنی قریبی رہا، اگر یہ تو دعا کر دینا تو زمین کو سونا بنا دے۔ بات ہے کہ یہاں ولایت والا مسئلہ نہیں ہے، نبوت والا مسئلہ ہے۔ ولایت کسبی چیز ہوتی ہے اور نبوت عطائی چیز ہوتی ہے۔ نبوت کبھی لی بھی نہیں جا سکتی، جسے نبی بنا دیا سو بنا دیا۔ سمجھ لے کہ سمجھ لے، وہ الگ بات ہے کہ کبھی نبی پر وحی کبھی نہیں بھی آتی تھی، میرے نبی پر کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی، معاذ اللہ مکہ کے کافروں نے مذاق بنایا کہ محمد کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، انہیں بھول بیٹھا، معاذ اللہ یہ مذاق بنایا، وحی نازل ہو گئی۔ یہ تو رب کا مرضی ہے، جب ضرورت ہوتی تھی وحی آتی تھی، ضرورت نہیں تو نہیں آتی تھی۔ اور نبی کا خدا سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ جبریل کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ رابطہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ ارے نبی مخلوق کو خدا سے ملانے آتا ہے، سمجھے؟ نبی کا معاملہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، وحی کا ایک سسٹم ہے، وحی کے ذریعے بات بتائی جائے، ورنہ تو کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جبریل خود لائے نبی کی بارگاہ میں، وہی جبریل کو خود پتہ نہیں کہ یہ میں لا رہا ہوں وہی اس کا مطلب کیا ہے، مصطفیٰ جان رہے ہیں، سبحان اللہ، خود پتہ نہیں کہ کیا ہے اور مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ الف لام میم کا کوئی ترجمہ بتا دے، کاف یا عین صاد کا کوئی ترجمہ بتا دے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ الف لام را کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں، حد یہ ہے کہ فرشتہ لانے والا جبریل کو بھی پتہ اور مصطفیٰ کو پتہ، یہ معاملے ڈائریکٹ ہے، اس پر ایک سسٹم ہے۔ اللہ اللہ، نبیوں کے معاملے کتنے قریبی ہیں، مگر ذرا نبیوں کی زندگی تو پڑھو۔ تم نبیوں کی زندگی کب پڑھو گے؟ تمہیں تو فلمی ہیرو کی زندگی پڑھنے سے وہ نہیں ہے، انہی کے انٹرویو سن رہا ہے۔ مجھ سے فرصت نہیں، کوئی ہیرو اگر بیمار ہو گیا تو تمہیں بڑی پتہ ہے کہ ہیرو بیمار ہے، کوئی مر گیا تو نوجوان ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ مر گئے ہو، حقیقت بتا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ ہاں، اور کوئی فلمی ہیروئن مر گئی تب تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ بتا دیں کہ خود کی اگر بیوی مر جائے تو پھر تکلیف دی ہو۔ ارے بڑے صاحب کیا کریں، بالی ووڈ کی زینت چلی گئی، یہ چلی گئی، وہ چلی گئی، اور تو چلی گئی، یہ چلی گئی۔ اگر تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جانا تو تجھے بھی ہے، تم بھی تو جاؤ گے، اپنے جانے کی تو تیاری کر لو، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ، یہ مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کو ان کی زندگیوں کو پڑھو، انشاءاللہ اگر انبیاء کی زندگیوں کو آپ نے پڑھ لیا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مرو گے نہیں، اس سے پہلے اللہ آپ کو جنتی بنا دے گا۔ انبیاء کی زندگیوں کو کہاں پڑھا؟ ہمیں تو فلمی ہیرو، نیتا، کرکٹر انہی کے بارے میں فرصت نہیں ہے۔ موبائل جب کھولیں گے کسی ہیرو کے انٹرویو آ رہا ہو اور کسی ہیرو کے بارے میں آ رہا ہو، اس کا گانا، اس کی فلم، کل ملا کے یہ بھی فرق پا جاؤ۔ کبھی یار یہ بھی کوشش کیا کرو 1,24,000 کم بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، ان کا دستور حیات کیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری۔ اگر انہیں پڑھو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو زندگی میں صبر آتا چلا جائے گا، زندگی میں شکر آتا چلا جائے گا، زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی، گھر میں رحمت آتی چلی جائے گی، تیری زندگیوں سے بے قراریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، قرار آتا چلا جائے گا،
دلوں کا سکون آتا جائے گا۔ مین ڈاکٹر تو ہمارے یہ ہے، مین حکیم تو ہمارے یہ ہے، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے۔ ہماری ماں اور بہنیں انبیاء کی بیویوں کی زندگیوں کو پڑھیں۔ میرے نبی کی 11 بیویاں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، بولو نا سبحان اللہ، ان کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں یہ پریشانی رہے گی نہیں۔ آج تو اللہ نے مان دیا اگر زکوٰۃ کو کہو تو جو نہیں لکھتی دیتے ہی دیتے، اب یہ زکوٰۃ دیں گے تو کم ہوگا۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھو ذرا۔ حضرت ابراہیم ایک نام ہے، نبی کے جد کریم، انہی کی نسل سے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جلیل القدر نبی، کعبہ شریف تعمیر کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دی، تقریباً بڑھاپے میں جا کر بال سفید ہو گئے، ایک اولاد دی، نام اسماعیل رکھا گیا۔ سبحان اللہ، توجہ، نام اسماعیل رکھا گیا، اولاد دی۔ کتنے سال کے بعد بڑھاپے میں جا کر تقریباً 80 سال کی آئے ذرا اولاد دے کر کے فرمایا ابراہیم اسی بیٹے کو اور جس بیوی سے یہ بیٹا پیدا ہوا ان دونوں کو، جہاں آج صفا مروہ کی پہاڑی ہے نا، اسی میدان میں یہاں کچھ نہ تھا، یہیں چھوڑ دے۔ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، یہیں چھوڑ دے۔ مکہ شریف میں جاتے ہیں حاجی حج کرنا، بھی حج کا موسم آ رہا، ماشاءاللہ حاجی کی فلائٹیں جا رہی ہیں، آج ہے وہاں سب کچھ۔ جب ابراہیم سے کہا تھا بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دو، خدا کی قسم کچھ نہ تھا جنگل کے علاوہ، نہ یہ آب زمزم کا کنواں تھا، نہ وہاں کوئی صفا مروہ کی پہاڑی کو کوئی جانتا تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ انسان کا کوئی نام و نشان تھا۔ زندگی جینے کا وہاں کوئی بھی معاملہ نہیں تھا کہ انسان وہاں زندگی جی سکے۔ آج کا انسان جو مال کی زکوٰۃ دینے تیار نہیں، 80 سال میں بیٹا پیدا ہوا چھوڑا ہے گا، کہا مولانا کفر کا فتویٰ لگانا لگا دے، 80 سال کی عمر میں بیٹا چھوڑا ہو، جو فتویٰ تیرا دل کرنے لگا، ہاں بیٹا چھوڑا ہوں 80 سال کی عمر، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، زبان کس گئی مانگتے مانگتے، اور اب جو ہے حکم ہو رہا، تو فتویٰ دے رہا کہ اسے چھوڑا، یہ کون سی شریعت ہے تیری؟ اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ زندگی جینے کے کوئی معاملات ہے، نہ کوئی حالات ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ آدم ذات اپنے بچے کو کیسے چھوڑا ہو؟ یہ دیکھے بچہ پیدا ہوا، آگے کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں نا، جب ساری جوانی نکل کے ایک بچہ ہو تو بڑھاپے میں کیا اور ہو جائے گا؟ مگر نبی کی زندگی کو پڑھو یار، کہا چھوڑ دے، لیا بیٹے کو امی ہاجرہ کو، لے جانے کے بعد جہاں آب زمزم شریف کا کنواں ہے نا، وہیں رکھ دیا چھوڑ آنے لگا۔ اے لوگوں، نبی کے جد کریم حضرت ابراہیم جن پر قرآن میں اللہ سلام بھیجتا ہے، جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آئے، بیوی نے دیکھا چاروں طرف کچھ ہے نہیں، میرا شوہر یہ بھی جانے لگا، دامن پکڑ کے بولی، اے شوہر، اے سرتاج، اے ابراہیم، ہمیں چھوڑ کے یہاں کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ امی ہاجرہ نے دیکھا شوہر بولتا نہیں، سمجھ گئی یہ ان کی مرضی نہیں، یہ حکم خدا ہے۔
یہ ان کی مرضی نہیں ہو سکتی، حکم خدا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم کیا یہاں ہمیں چھوڑنا یہ رب کا حکم ہے؟ اشارہ کر کے کہا ہاں ہاجرہ یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ آج کی تو بیویاں بھی بڑی وہ ہو گئی ہے کہ اپنی چلانے والی اور اپنے معاملات کو آگے رکھنے والی۔ جب اتنا سنا کہ میرے رب کا حکم ہے تو امی ہاجرہ نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا۔ کہا ابراہیم جس رب کا حکم یہاں چھوڑنے کا ہے وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس پر ذرا بھروسہ تو کرو، اسے ہی نہیں ہے، ذرا بھروسہ کرو، ذرا بھروسہ۔ خدا کی قسم اگر بھروسہ، بھروسے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ بھروسے کا نام۔ اللہ ہے بھروسہ ہے، جنت ہے بھروسہ ہے، عذاب ہے بھروسہ ہے، قیامت آئے گی اس بات پر بھروسہ ہے، حساب و کتاب ہونا ہے بھروسہ ہے۔ تو پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے جس نے زندگی دی ہے کھانا بھی دے گا پینا بھی دے گا، بھروسہ ہے۔ اگر یہ بھروسہ ہو جائے دلالیاں چھوڑ جائیں گی، چوریاں چھوڑ جائیں گے، جھوٹ چھوڑ جائے گا، لوگوں کمیشن خوری ختم ہو جائے گی، بیاج ختم ہو جائے گا، ٹانکے ختم ہو جائیں گے، چوری ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں اگر یہ یقین ہو جائے، بھروسہ ہو جائے کہ جس رب نے سانسیں دی ہیں وہ کھانے کا چگا بھی دے گا، جس نے زندگی دی ہے وہ کھانے کا انتظام بھی کرے گا، تو حرام کام انسان بالکل چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری۔ اور میرے بھائی کسی نبی کی، کسی میں ولی کی نہیں بات بتا رہا، کسی مولوی کی بھی نہیں بتا رہا، میں اس نبی کی بات بتا رہا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ایک بیٹا بڑھاپے میں جا کے ملا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت تھا، نبی تھا۔ اچھا بیٹا تو اگر اپنا کالا بھی ہونا تو اپنی اولاد تو اپنی اولاد ہے میاں، ہے نا؟ دوسرے کا چاند کا ٹکڑا اور اپنا تو کالا کلوٹا بھی ہو تو وہ چاند کے ٹکڑے پہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اپنا تو اپنا ہے نا، اپنے ہی کلیجے سے جب لگتا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور پھر کہا اسے چھوڑ۔ حضرت ابراہیم چھوڑ آئے، لوگوں نہ پانی کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، وہاں نہ انسان کا پتہ، نہ آدم کی ذات۔ لوگوں ذرا غور کرنا، وہاں پر کوئی نہیں، نہ گاؤں نہ شہر نہ قریہ، نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ہاتھ اٹھا کے عرض کی مولا تیری رضا یہ ہے ہاجر اور اسماعیل یہاں چھوڑا جائے تو مولا تیری رضا میں ابراہیم بھی راضی ہے۔ میں نے چھوڑ دیا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ لاؤ ایسا کلیجہ نکال کے اپنا، چند سکے اللہ کی بارگاہ میں اگر خرچ کرنا پڑ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ چند سکے، جنت کے حقدار سب سے پہلے بننا چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو سب سے پہلے لائن میں ہم ہی لگے ہوں، سب بعد میں جائیں، جنت کے پہلے جائیں۔ تو یہ کیوں بھول گئے؟ حضرت ابراہیم کو یاد تھا یہ ہاجر رب کی امانت ہے دی ہوئی، اسماعیل جو مجھے دیا گیا میرے رب کی امانت ہے مجھے دی ہوئی، اگر وہ مانگتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ تیری امانت میرا تیرے سے۔ ابراہیم چلے سپرد خدا کر کے، ماں تھی بیٹھی تھی، تھوڑی دیر لیا دودھ پلایا۔ لوگوں ایک بات بتاؤ، ماں کب تک دودھ پلا سکتی ہے؟ جب تک کھاتی پیتی رہے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی، اور جب کھانا پینا ماں کا بند ہو جائے تو کان کھول کے سن لیے دودھ بھی بند ہو جاتا ہے، چھاتیوں کے جو دودھ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ تو بیسک بات ہے، پاس میں بتا دیا۔ امی ہاجرہ نے جو کچھ تھا کھایا پیا دودھ پلایا، اس کے بعد جب کھانا پینا ختم ہوا تو امی ہاجرہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا۔
کیا پلاتی بچے کو؟ اسماعیل اس قابل بھی نہیں ابھی زمین پہ چل سکے. بچہ ایک دم تھوڑی نہ چلتا، سال بھر 1.5 سال 2 سال کا بچہ چلنا شروع ہوتا، مہینہ 2 مہینے کا ترنت کا بچہ تو نہیں چلتا نا. ہائے ہائے ہائے، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں. اور ابراہیم جا چکے. دل دیکھیے آپ، اگر آج کا ہوتا پہلے تو چھوڑتا نہیں، اگر چھوڑ بھی دیتا نا تو تھوڑی بہت دور جا کے وہیں بیٹھ جاتا کہ دیکھتا رہتا. وہیں سے دیکھتا رہتا. اور آج کل تو ویڈیو کال لگاتار کرتا رہتا. ویڈیو کال مت کاٹنا، بات ہے کہ نہیں. مدینہ شریف بھی جاتا نا تو ویڈیو کال کرتا دنیا کو دکھا رہا، سیلفی کھینچ رہا. اور وہاں سیلفی کھینچنے کا وقت ہے، وہ سیلفی کھینچنے گیا، ویڈیو کال کرنے کے لیے گیا. مدینہ شریف جا تو آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پر جملے ہوں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں کیا بجا کھانے والے. حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، دودھ کشک ہوا. بیٹے کو جب بھوک لگی، پیاس لگی، ماں ہوتی ہے. حضرت حاجرہ کو پتا تھا یہاں کھانا نہیں ہے، حضرت حاجرہ کو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے، مگر ماں ہوتی ہے. اسی لیے تو ماں کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا دماغ لگاتی ہے مگر ماں کی ممتا، ماں کا پیار دماغ سے بڑھ کے ہوتا ہے. ماں کا پیار وہاں تک ہے جہاں تک دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. آج نہ بیٹے کو لے کے بیٹھی ہے، لیکن جب بیٹے کو پیاس اور بھوک لگی تو اگر کوئی اور ہوتا دماغ لگاتا کہاں ملے گا کھانا، کہاں ملے گا پانی. وہ اٹھ کر کے نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں جاتا کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو جنگل ہے، چاروں طرف تو کچھ ہے ہی نہیں، صحرا ہے، یہاں تو کوئی بستی نہیں، یہاں تو کوئی مارکیٹ نہیں، یہاں تو کوئی دکان نہیں، یہاں تو کوئی چشمہ نہیں، یہاں تو کوئی ندی نہیں، یہاں تو کوئی نالا نہیں، یہاں تو کوئی کوزہ نہیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میرے بچوں کو کھانا پانی ملے گا کہاں سے؟ مگر ماں تھی. ماں دماغ کہہ رہا تھا حاجرہ یہاں کچھ نہیں ہے، مگر ماں کی ممتا بولی ذرا چل کے تو دیکھ، کیا پتا کچھ مل جائے. یہ ممتا تھی. ممتا کے علاوہ اگر کچھ اور ہوتا تو اٹھ کے نہیں گئے. ماں کی ممتا تھی، چل کے تو دیکھ. جب تک دماغ کہہ رہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، دماغ منع کر رہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی ماں کی ممتا بڑی ذرا چل کے تو دیکھ. بیٹی اسماعیل کو ننگی زمین پہ لٹا دیا. اللہ ذرا غور کرو. بیٹے اسماعیل کو ننگی زمین پہ لٹا دیا، اور ننگی زمین پہ لٹانے کے بعد حضرت اسماعیل کو ماں چلی ہے پانی کی تلاش میں، ماں چلی ہے کھانے کی تلاش میں. لوگوں تم نے بار بار سنا ہوگا، کبھی صفا پہ چڑھ جاتی، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی. کبھی صفا پہ کبھی مروہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ. ذرا غور کیجیے. اب ذرا آگے بڑھیے. جب رب کے کہنے سے اس آزمائش میں یہ کھڑے اترے تو زندگی تو رب کے ہاتھ میں ہے. اگر رب جلانا چاہے تو کون مارے؟ سبحان اللہ. بے شک کھانے تو نہیں، پانی تو نہیں، لیکن زندگی تو رب کے ہاتھ میں ہے. یہ چل رہی. اور لوگوں حج کرنے کے لیے جاؤ گے، صفا مروہ ارکان حج میں سے رکھ دیا گیا. اب حاجیوں قیامت تک کے لیے جسے حج کرنا ہے، جہاں جہاں میری حاجرہ گئی وہاں وہاں جانا پڑے گا، جہاں جہاں میری حاجرہ دوڑی وہاں وہاں دوڑنا پڑے گا. اور کمال کی بات دیکھو، حضرت حاجرہ جب ہموار زمین پہ چلتی تو بیٹا سامنے ہوتا تو ذرا دھیرے چلتی، اور جب بیٹا اوجھل ہوتا تو ذرا تیز چلتی. جہاں حاجرہ تیز چلی وہاں حاجی کو تیز چلنے کا حکم ہے، جہاں حاجرہ دھیرے چلی وہاں حاجی کو دھیرے چلنے کا حکم ہے. ارے آزمائش بڑی ہے تو انعام بھی تو بڑا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. یہ ہے نبی کی بیوی، یہ ہے نبی کی بیوی. اللہ اللہ، ہائے ہائے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بات اور بتا تو ذہن میں یہ بات ڈال لینا، شاید پیار کم تھا میاں بیویوں میں، ایسے چھوڑ گئے. خدا کی قسم امی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی محبت کا عالم یہ تھا. آپ کو کیا معلوم ہے؟ جب محبت زیادہ تھی تبھی تو آزمائش رب نے لی. جو چیز محبوب نہیں ہے اسے تو کہیں بھی پھینک کے چلے جاؤ، اور جو چیز تمہیں محبوب ہے اسے چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اسے سنبھال کے رکھتا ہے. جی ہاں، رانی باہر چھوڑ دے گا، ٹریکٹر گھر کے اندر پال ڈھک کے کھڑا کرے گا. بات ہے کہ نہیں؟ قیمتی ہے، محبوب ہے یہ. ہاں، اسے پتا ہے. اللہ اللہ آج ایسا مسئلہ نہیں ہے میاں بیویوں کا. آج کیا کتنا بھی نئی نئی شادی ہوگی تو بہت گھمائے گا، نینی تال، اوٹی اور تمہارے کی شملہ، ہر جگہ. اور 2-4 سال گزرے نہیں، اب تک تو شملہ گھما رہا تھا، اور اب جو ہے 2-4 سال گزرے تو شملہ مرچی نہیں، اب پیلی اور لال مرچی ہوتی. شملہ میں تو مرچ نہیں ہوتی ہے، شملہ مرچی کھائیے گا بھی اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ لال والی جو ہوتی ہے پیلی والی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو 2-3 سال تک تو شملہ اور اوٹی، اور 2-3 سال کے بعد دیکھو گالیاں، وہ لٹھا لٹھا وہ ایک دوسرے کے بخان نے. لوگوں حقیقت بات یہ ہے، ہم نے انبیاء کی زندگیوں کو نہیں پڑھا. رب کعبہ کی قسم اگر ہم انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ لیتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا. لوگوں ایک بات آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں اگر سب سے زیادہ قریبی کسی کا رشتہ ہے تو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. سب سے زیادہ قریبی رشتہ، اور یہ رشتہ نہ مرنے سے ختم ہوتا ہے نہ جینے سے ختم ہوتا ہے. یہ بھی سن لیجیے، آج میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، گھر گھر جب میاں بیوی بڑے معاملے. اگر میاں بیوی نیک ہے تو مرنے کے بعد بھی جنت میں اللہ ساتھ میں رکھے گا. کہاں رکھے گا اللہ؟ زور سے بولو، جنت میں. میاں بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے تو یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، 50-60 سال کے لیے، مرنے کے بعد کا بھی یہ رشتہ ہے. اسی لیے اگر بیوی گناہگار ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ ملے. اگر شوہر گناہگار ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے نیک بنانے کی کوشش کرے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ ملے. اور لوگوں ایک بات اور سن لو، مرنے کے بعد انسان کو حوریں ملیں گے، مرد کو، لیکن اللہ اس کی بیوی کو اتنا حسن دے دے گا، اتنا حسن دے دے گا کہ جنت میں جب اس کے ساتھ رہے گی نا تو خدا کی قسم ایک طرف حور ہے اور ایک طرف اس کی بیوی ہے، لیکن اس کا حسن کسی قیمت کم نہیں ہوگا. بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گا، بال سفید کبھی نہیں ہوں گے. اللہ اتنا حسن دے گا. یہ انبیاء اکرام کا معاملہ ہے. حضرت حاجرہ سے بالہانہ محبت، بے پناہ محبت ہے. بیوی ہے وہ بھی پیاری بیوی، اور جس کی کوکھ سے بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. اور کتنی پیاری ہے نا. ہمارے یہاں تو اتنا پیار ہوگا میاں بیوی کہ ماں کو بھی بھول جائے گا اس کے پیار میں، باپ کو بھی بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا. اب تو بیوی نظر آ رہی ہے، اور جب بیوی کا پیار ختم ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بات سمجھتے کہ سمجھے، اور لوگوں کا غور کرو. یہ شیطان بیٹھا دل میں. میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے تو شیطان بے قرار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. شیطان کی دال نہیں جلتی جہاں میاں بیویوں میں پیار ہوتا ہے.
اگر میاں بیوی میں پیار ہوگا تو نہ بیوی گناہوں کی طرف جائے گی نہ میاں گناہوں کی طرف جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے پیار میں مبتلا رہیں گے، شیطان کے کاروبار میں گھاٹا ہوتا رہے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب میاں بیوی میں نفرت ہوں گی، آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو میاں بھی کہیں اور بیوی بھی کہیں اور، شیطان کا کاروبار ترقی کے ساتھ چلے گا۔ لوگوں جن میاں بیوی میں پیار ہو اللہ ان میاں بیوی سے راضی ہوتا ہے، جن میاں بیوی میں الفت زیادہ ہو اللہ کی رحمت اس گھر میں برستی ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہو، کان کھول کے سن لو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے وہ بیوی جنتی ہے، اور جس نے اپنی بیوی کا خیال کیا وہ شوہر جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور بڑا قریبی رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ خیر اتنا قریبی ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے، قرآن نے لباس کہا بیوی کو لباس، قرآن نے شوہر کو لباس کہا لباس۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، نہ باپ کو لباس کہا، نہ بھائی کو لباس کہا، نہ چاچا کو لباس کہا، نہ بیٹے کو